کل کوئی خاتون آئی تھی ہماری ریلیٹیو نے بتایا کہ میں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تو کسی خاتون کو نہیں پتا تھا کہ یہ میری کوئی ریلیٹیو ہے. تو اس نے کہا کہ یہ مفتی کے اتنا فضول قسم کا آدمی ہے یہ, مجھے زہر لگتا, یہ اسٹائل تھا, مجھے زہر لگتا ہے یاد, موبائل میں دکھا رہی تھی. تو ہمارے جو ریلیٹیو خاتون تھے انہوں نے پوچھا کیوں بھائی ان میں کیوں زہر ہے. کہا میں اپنے بچوں کو روکتی ہوں ان کے پاس جانے سے. بچے جاتے ہیں اور شادی کر رہے ہوتے ہیں, آ کے خراب ہو رہے ہیں بچے. تو ایسی تمام لیڈیز کو جن کو میں زہر لگتا ہوں اور ان کا خیال یہ ہے کہ میں ان کے بچوں کو برباد کر رہا ہوں, دیکھو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو تبلیغ والے زہر لگتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو سہ روزے پہ لے گئے, 4 مہینے پہ لے گئے, لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ یار ہمارے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں, زہر لگ رہے ہیں ہمیں. لیکن جب آپ کا بچہ چرسیوں میں بیٹھے گا نا اور بگڑے گا, لڑکیوں کا پیچھا کرے گا بائکوں میں, پھر آپ کو تبلیغ والوں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا. ہمارے فیصل آباد میں ایک دوست ہیں, تبلیغ میں بڑا وقت لگا, بڑے تاجر ہیں. میں نے کہا یار یہاں تبلیغ کی مخالفت کتنی ہے. انہوں نے کہا بعض اہل, سب تو اہل حدیث ایسا نہیں کرتے, بعض اہل حدیث بہت مخالف ہیں تبلیغ کے. میں نے کہا پھر کیا کریں, لیکن جب ان کے اپنے بچے بگڑتے ہیں نا تو ہمارے پاس ہی لے کر آتے ہیں اس کو سہ روزے کی جماعت میں. ان کو پتہ ہے انسان کا بچہ بنانے کا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. تو بگڑے رہے تو سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی اب یہی ہے جماعت. اللہ یہ کہ کسی بزرگ کے پاس لے جائیں تو بزرگ کو بھی نفی کر دیا آپ نے, بزرگ مارکیٹ میں ایسے شارٹ کیا آپ نے کہ سارے ہی بزرگ غلط. تو 2 ہی آپشن ہے میرے بھائی, کسی کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے یا تو کسی بزرگ کے پاس لے جاؤ, حضرت آپ اس کو اپنی خدمت میں رکھیں, جیسے آپ کے اخلاق ہیں ویسے اس کو سکھائیں, اس کو اللہ سکھائیں, یہی ہے نا. یا کون سا آپشن ہے, تبلیغ کا آپشن ہے. تو اسی طرح جو خواتین جن کو میں زہر لگتا ہوں نا بہت زیادہ کہ ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا ہے, جب تمہارا بچہ اللہ نہ کرے بگڑے گا نا, دیر سے شادی ہونے کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں, یہ سمجھ لینا. یہ پرانا زمانہ نہیں ہے کہ 40 سال میں شادی ہو رہی ہے تو عفت اور پاک دامنی کے ساتھ شرمیلے دولہا نے زندگی گزاری. دولہا کتنے شرمیلے ہوتے تھے, ہمیں یاد ہے ونس اپون اے ٹائم. جتنی شرمیلی دلہن ہوتی تھی اس کے تھوڑا سا فرق ہوتا تھا بس دولہا میں. دولہا کی زندگی ساری زندگی نظریں جھکا کے گزاری, کوئی ایجوکیشن سسٹم نہیں تھا. جس دن شادی ہوتی تھی دولہا کے ایک وقار, چہرے پہ نور, چہرے سے ہلکا سا جھانک رہا ہوتا تھا. شرم میں بیٹھا ہے, سانس نہیں آ رہا, نظر نہیں آ رہا, مگر اتنا نہیں کہ وہ گھونگٹ اٹھا کے, وہ کیا کہتے ہیں سوری, صحرا اٹھا کے دیکھ لے, وہ بھی گھونگٹ کی طرح ہی تھا. وہ ایسے شرمیلے دولہا 40 سال میں بھی کبھی گناہ کا ان کو خیال نہیں آیا. جو شادی میں اتنا شرما رہا ہے وہ برائی میں کتنا شرمائے گا, خود سوچو نا. اب وہ زمانہ گیا جن خواتین کو میں زہر لگتا ہوں ان کو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ زمانہ ونس اپون اے ٹائم ختم. اب آپ نے اپنے بچے کو نہیں بگاڑا نا میرے بیانات سنوا کے, جس کو آپ بگڑنا کہہ رہی ہو وہ ایسا بگڑے گا. میرے پاس کیسز ہیں, ماں باپ آ رہے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کم وقت شادی کر لے, انسان کا بچہ بن جا, لیکن لڑکے کو اب لڑکیوں کا ایسا چسکا لگا ہے اب وہ شادی کی ٹینشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میں خواتین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیج کے بگاڑ لو. خدا کی قسم یہ بگڑنا اچھا ہے اس بگڑنے سے جب وہ خود بگڑے گا. اگر ایسا بگڑے گا کنٹرول میں نہیں, کبھی بگاڑ لو.